اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی تاریخ واقعات، حادثات، خوشیوں، غم، فلسفوں، بدلتے ہوئے زمانوں کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں زندگی اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں ہم کو انبیاء، مرسلین، پیغمبروں کے ذریعے ملتی رہی ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھنا اور ان یادگاروں کو سنبھال کے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان یادگاروں سے ان شخصیتوں کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں جو اس دور کے نبی کے، اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنی عملی زندگی کے ذریعے دنیا تک پہنچانے میں معیاری شخصیتیں رہی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ زبور پر عمل کرنے والے زبور میں تبدیلیاں ہو گئیں اور وہ تھوڑا سا غافل ہو گئے، جس کی وجہ سے اصل زبور بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ یہی تورات کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا، یہی انجیل کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا۔ رسول نے اعلان کیا تھا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس حیات و کائنات کو عالم انوار سے اس وقت دیکھا تھا جب یہ حیات و کائنات تخلیق ہوئی۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ خالق بھی ایک، مخلوق بھی ایک، بنانے والا بھی ایک، بننے والا بھی ایک۔ اس ایک بنانے والے نے اپنے تمام صفات کمال، صفات خصوصیات ذات کو اس نور میں علم کی شکل میں منتقل کیا، پھر اسے 14 اجزاء میں تقسیم کیا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ہے کہ کلنا محمد۔ رسول آئے، مکے میں اعلان نبوت ہوا، پھر مدینہ میں آ کے رسول رہے، اور مدینہ رسول کے شہر کے نام سے آج تک پہچانا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی مدینۃ النبی ہے، رسول کا شہر۔ لیکن رسول کے شہر میں ایک عظیم مقدس ترین قبرستان ہے جس میں ایسی شخصیتوں کے قبور ہیں، ایسی شخصیتوں کی قبریں ہیں کہ جن شخصیتوں کے بغیر ہمیں پیغام رسول صحیح طریقے سے نہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ سکتا ہے، نہ ہماری عملی زندگی میں آ سکتا ہے، اور نہ ہمارے عقائد صحیح رہ سکتے ہیں۔ ان شخصیتوں کے مقبرے وہاں تھے۔ پھر یہ ایک چیز اگر غور کیجئے، بغیر کسی الجھن، بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی منٹل ریزرویشن کے، کہ ہر مذہب اور ہر تحریک میں جب اس تحریک کو مٹانے کی کوشش ہوئی ہے تو اس تحریک میں کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے شامل ہونے کے بعد اس تحریک کو بگاڑنے اور خراب کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اسلام میں آغاز سے لے کے اب تک کہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ کچھ لوگ بہت ہی موحد، اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ تک کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کو ان سب لوگوں سے خاص عداوت ہوتی ہے جن کے ذریعے رسول کی سیرت، رسول کی شخصیت، رسول کا پیغام، رسول کی آواز، رسول کے الفاظ، رسول کا انداز، رسول کا چلنا، رسول کا رکنا، رسول کا اٹھنا، رسول کا بیٹھنا، رسول کا سونا، رسول کا جاگنا، رسول کی تکبیر، رسول کی نماز، رسول کا قیام، رسول کا رکوع، رسول کا سجدہ، رسول کا تشہد، رسول کا سلام، رسول کا روزہ، رسول کی زکوٰۃ، رسول کا حج،
عمل رسول کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ان شخصیتوں کے سے وابستہ ہیں. ان شخصیتوں کی قبریں جنت البقیع کے قبرستان میں جو مدینہ منورہ میں ہے پائی جاتی ہیں. ایک بہت ہی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، عبداللہ ابن عبد الوہاب نام کا ایک شخص نجد میں پیدا ہوا اور اس نے ایک اصلاحی تحریک کے نام کے اوپر بڑی خوبصورتی سے اسلام کو بدلنے کی ایک تحریک چلائی. پھر اس تحریک کو ابن عبد الوہاب کی وجہ سے وہابی تحریک کہا جانے لگا. پھر اس میں وہ تشدد، وہ انتہا پسندی، وہ ظلم، وہ ستم جو انسان کے شریر انسان کے شر کا بنیادی جز ہے وہ اس میں بہت ہی سلیقے سے شامل ہوتا گیا. اور اس میں ایک لفظ جس کا بے پناہ غلط استعمال ہوا، جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ جہاد اس طرح سے کیا گیا کہ سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ رسول کے یثرب و بطحا کا نام بدل کے وہ سعودی عرب ہو گیا. ایک خاندان اس کے اوپر قابض ہوا، اس نے حکومت اپنی قائم کر لی اور اس حکومت نے بہت سی چیزوں پر پابندی لگائی. اب جب کہ اس حکومت کا ولی عہد جو الحمدللہ امریکہ کا بہت مقبل ایجنٹ ہے، وہ کافی الٹرا ماڈرن ہے، وہ اس میں کچھ تبدیلیاں بھی لا رہا ہے اور خدا کرے وہ اور الٹرا ماڈرن ہو اور شیعوں کو، خصوصاً جو سعودی عرب کے اندر شیعہ رہتے ہیں احسا اور قطیف میں، ان کو وہ مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو جس کے وہ حقدار ہیں. یہ شاہ سعود نے جنت البقیع میں جو قبروں پر روضے بنے ہوئے تھے ان کو مسمار کروا دیا. اس وقت ہندوستان میں وہابیت کی تحریک، جس کی کو آج کل اس کا مرکز تبلیغی جماعت کی شکل میں اس وقت کافی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، یہ موجود ہے. اس وقت کی یہاں بہت کمزور تھی اور یہ تبلیغی جماعت جو ہے اس کے بانی یہ مولانا سعد جو اس وقت ڈھونڈے جا رہے ہیں، ان کے دادا بانی تھے. اس کے مغربی اتر پردیش سے یہ ہندوستان میں شروع ہوا تھا سلسلہ. اس وقت لکھنؤ میں ایک تاریخی یادگار جلوس نکلا احتجاج کا، جو شاہ سعود مرد آباد کے نعرے لگا رہا تھا اور جنت البقیع کے انہدام کی مذمت کر رہا تھا. اور اس میں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ فرنگی محل کے علماء اس میں پوری طریقے سے قیادت کر رہے تھے. اور اس سلسلے میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی کا نام نہ لینا یا مولانا جمال میاں فرنگی محلی کا نام نہ لینا ایک طریقے سے ظلم ہے. ان حضرات نے بہت کوششیں اور کاوشیں کیں، اس میں ہمارے بزرگ بھی شامل تھے. پھر شیعوں میں یہ دو نام آتے ہیں. 8ویں شوال کو میرے والد مرحوم سرکار سید الملت نے یوم غم بسلسلہ انہدام بقیع جاری کیا اور سرکار عمدۃ العلماء عالی جناب مولانا جناب سید کلب حسین صاحب قبلہ عطا بصرہ، میں بچوں کو بتانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی جناب کلب صادق صاحب، مولانا کلب صادق صاحب قبلہ کے والد اور مولانا کلب جواد صاحب کے دادا جناب کلب حسین صاحب قبلہ نے ماہ صفر کے پہلے اتوار کو بیت الحزن کے عزا خانے میں، جو ایک ہندو راجہ جھاؤ لال کا بنوایا ہوا ہے، وہاں اس یوم غم کی بنیاد ڈالی اور یہ دو سلسلے چلے. پھر 8ویں شوال کو ایک مجلس ہوتی تھی روضہ فاطمین میں، جو جنت البقیع کی شبیہ ہے اس وقت کے زمانے کی. اب تو وہاں بھی ماشاءاللہ بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور نئی عمارت بنی ہے اور سجائی جا رہی ہے.
اور وہاں سے ماتمی انجمنیں جلوس کی شکل میں حضرت عباس کی درگاہ تک جاتی تھیں، اور سفر کے پہلے اتوار کو شہر کے مختلف حصوں سے ماتمی انجمنیں بیت المال کے عزاخانے میں پہنچتی تھیں۔ پھر میرے والد سے انجمن شمشیر حیدری نے تعاون کیا اور سن 57 سے 8ویں شوال کا احتجاج انجمن شمشیر حیدری کے تعاون سے ہونے لگا، اور اب کئی جگہ کئی لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں جنت البقیع کے سلسلے میں بنیادی طور کے اوپر لکھنؤ میں احتجاج کے سلسلے میں 2 شخصیتوں کے نام ہیں جو اس انہدام بقیع کے غم کے محتمم ہیں۔ پہلے سرکار عمدۃ العلماء علی جناب مولانا سید کلب حسین صاحب قبلہ امام جمعہ لکھنؤ، اور والد مرحوم سرکار سید الملت مولانا سید محمد سعید صاحب ابقاتی، وارث صاحب ابقات۔ ان حضرات کا نام فراموش نہیں کیا جا سکتا اس سلسلے میں۔ پھر میرے والد مرحوم اس سلسلے میں بہت کوشش کرتے رہے، اور ایک وقت وہ آیا جب یہ کنگ فیصل کی حکومت تھی، اور کنگ فیصل تھوڑے لبرل تھے، اور میرے والد نے نجد کے علماء سے، مدینہ کے علماء سے اور مکے کے علماء سے استفتاء کیا، فتویٰ لیا کہ آپ کی فقہ کے اعتبار سے قبر پر کسی چیز کو رکھ دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ قبر پر کسی چیز کو رکھ دینا جائز ہے، قبر پر کوئی چیز بنانا، تعمیر کرنا حرام ہے۔ میرے والد اس فتوے کو لے کے کنگ فیصل سے ملے، اور ان سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ذریعے بنا کے لا کے یہاں رکھ دیں گے، کوئی تعمیر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ رسول کی بیٹی کی قبر ہے، جناب خدیجہ کی قبر ہے، جناب ابو طالب کی قبر ہے، امام حسن کی قبر ہے، امام زین العابدین کی قبر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، اور ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، اور اس کے علاوہ 11 قبور اور، جس میں اصحاب رسول بھی ہیں اور جناب ام سلمہ اور جناب ختیجہ بھی شامل ہیں، یعنی اصحاب امہات المومنین اور اہل بیت کی قبروں پر، اور ہمارے جو اماموں کی قبریں اور رسول کی بیٹی کی قبر زیر آسمان ہے، اس کے اوپر ذریعے رکھنے کی بات طے ہوئی۔ اس سلسلے کی کئی کوششیں ہیں میرے والد کی، اور اسی سلسلے میں وہ دہلی گئے ہوئے تھے، اور اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم تھیں، نئی وزیر اعظم ہوئی تھیں مسز اندرا گاندھی، اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ہندوستان کے پہلے مسلمان صدر تھے، آزاد ہندوستان کے، اور ان کے میرے والد کی بہت گہری دوستی اور بہت پرانے تعلقات تھے، اور وہ تعلقات اس خاندان سے سلمان خورشید صاحب ان کے نواستے ہیں، ان سے ابھی بھی میرے ہیں۔ اس گھرانے نے بھی بڑی عظیم شخصیتیں پیدا کیں، اردو ادب میں غلام ربانی طامہ ایسا شاعر دیا، خورشید عالم خان صاحب کی بڑی خدمتیں ہیں۔ بہرحال اس گھرانے نے بھی ہندوستان کے لیے اور انسانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، بہت کچھ کیا ہے۔ میرے والد دہلی سے تقریباً معاملات طے کر کے لکھنؤ واپس آ رہے تھے، اور کارگزار وزیر اعلیٰ اتر پردیش سرکار ڈاکٹر عمار رضوی صاحب ان کے ساتھ تھے۔ میرے والد جب بھی دہلی جاتے تھے اور ان کاموں سے جن کا تعلق حکومت سے ہوتا تھا، خواہ وہ شیعہ کالج سے متعلق کام ہوں یا شیعہ فرقے کے اور دیگر کام ہوں،
تو وہ اپنے معاون کے طور پر عمار رضوی صاحب کو ساتھ لے جاتے تھے. انہیں عمار رضوی صاحب کی بالکل نوجوانی تھی. ظاہر ہے کہ عمار رضوی صاحب کو خدا سلامت رکھے، مجھ سے چند سال بڑے ہیں اور میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. اور کبھی عمار صاحب سے بھی بات کیجیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ ساتھ تھے. واپسی میں میرے والد کا ہارٹ فیل ہو گیا، انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد 8ویں شوال کو یوم غم منایا جاتا ہے اور بیت المال کا عشرہ کہلاتا ہے وہ ہمارے لکھنؤ کی زبان میں. ہمارے اپنی لکھنؤ کی ایک زبان ہے، جیسے ہم حضرت علی کی شب ضربت سے لے کے 21ویں رمضان تک کی راتوں کو شبیں کہتے ہیں. یہ ہماری اپنی زبان ہے. اور جو کوئی مخصوصی ہوتی ہے اس مخصوصی کو ہم عشرہ کہتے ہیں. تو یہ بیت المال کا عشرہ بھی بہت مشہور ہے. اب تو اس میں ہزاروں سے زیادہ کا مجمع ہونے لگا ہے. 8ویں شوال کو بھی اب 6، 7، 8ویں شوال 3 دن مجلسیں بھی ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ ہے. اور ساری دنیا میں 8ویں شوال کو یوم غم منایا جاتا ہے. انہدام جنت البقیع کے موقع کے اوپر یہ بات یاد رکھیے گا، 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں زیر آسمان ہیں. امہات المومنین کی قبریں زیر آسمان ہیں. رسول کے چہیتے صحابیوں کی قبریں زیر آسمان ہیں، جن کو رسول چاہتے تھے اور جو رسول کو چاہتے تھے، جن کو اہل بیت چاہتے تھے اور جو اہل بیت کو چاہتے تھے. غیر اختلافی صحابی ہیں. ایسے صحابی نہیں ہیں کہ جنہوں نے کسی کو قتل کیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کا دروازہ جلایا ہو، کسی کی پسلیاں توڑی ہوں، کسی کے سر پر ضربت ماری ہو. ایسے صحابی نہیں ہیں کہ کسی نمازی کو قتل کر دیا ہو، کسی روزے دار کو قتل کر دیا ہو، کسی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا ہو، زبردستی حکومتیں اختیار کی ہوں. بلکہ وہ اصحاب کے جو رسول کی سیرت کے اوپر چل رہے تھے اور رسول کے اہل بیت سے پوری طریقے سے تعاون کر رہے تھے. یہ قبریں زیر آسمان ہیں. یہ یوم غم منایا جاتا ہے. لیکن یہ یوم غم جو ہے، اس کے لیے میں بہت ہی کھل کے یہ کہوں گا کہ یہ یوم غم جو ہے ایک طریقے سے یوم براعت بھی ہے، یوم لعنت بھی ہے. اس میں اس شاہ سعود کے اوپر جو سعودی خاندان کی حکومت کا بانی بادشاہ ہے، اب تک کہ لعنت ہوتی ہے اور اسے ملعون کہا جاتا ہے اور ملعون کہا جاتا رہے گا. اگر اس کی اولاد چاہتی ہے کہ اس کی غلطیوں کی اور ان کے آباء و اجداد کی غلطیوں کی تلافی ہو جائے تو ہمیں سعودی عرب کی حکومت کے شیعہ نہ کل محتاج تھے، نہ آج محتاج ہیں، نہ کل محتاج ہوں گے. بلکہ سعودی عرب کو ہم ہندوستانیوں کے انجینئروں کی ضرورت ہے، ان کو ہمارے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ان کو ہماری ٹیکنالوجی جاننے والوں کی ضرورت ہے، ان کو ہمارے سائنسدانوں کی ضرورت ہے. ہم ہندوستانی شیعہ، اور جب ہم ہندوستانی شیعہ آگے بڑھیں گے، ظاہر ساری دنیا کا شیعہ اس ثواب میں شریک ہونا چاہے گا. نجف کا گنبد دیکھ لیجئے، سونے کا گنبد ہے. کربلا کے گنبد کو دیکھیے، امام حسین کے حرم کے، حضرت عباس کے حرم کے، سونے کے گنبد و مینار ہیں. امامین کاظمین کے 2 گنبد اور 4 مینار سونے کے ہیں. سامرہ کا حرم، اس کے گنبد بھی سونے کا ہے، مینار سونے کے ہیں. مشہد مقدس میں گنبد سونے کا ہے، مینار سونے کے ہیں. معصومہ قم امام رضا کی بہن کا حرم، اس کا گنبد، اس کے مینار سونے کے ہیں. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ساری دنیا کا شیعہ، میں صرف ہندوستان کے نہیں ہوں، ساری دنیا کا شیعہ اپنی اولاد کو بیچ دے گا، اپنے ماں باپ کو بیچ دے گا، اپنے آپ کو بیچ دے گا، اور ایسے یادگار گنبد و مینار وہاں بنائے جائیں گے کہ سعودی عرب اپنی دولت اور اپنے پٹرول کے گھمنڈ میں ڈوب جائے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ رسول کی اولاد کی قبریں کتنی شاندار بنی ہوئی ہیں. اور اسی بیچ اگر مجھ ایسے کسی سمجھدار شیعہ کو موقع مل گیا، سمجھدار کا مطلب یہ کہ جو لعنت میں سمجھدار ہو، میرا مطلب یہ ہے، موقع مل گیا تو رسول کی قبر، سیدھی رسول کی قبر، صرف رسول کی قبر،
تنہا رسول کی قبر، اکلوتی رسول کی قبر، ادھر ادھر کھسکے بغیر صرف رسول کی قبر، اس کے اوپر بھی ہم زبردست سونے کی زری بنائیں گے، اس کو دنیا کے بیش قیمت ہیروں سے جڑیں گے، جو ہیرے جڑیں گے اس کے اوپر، اور رسول کی قبر کا گنبد، اور اس کے اوپر ہم 4 مینار بنائیں گے جس میں ان چاروں اماموں کے نام ضرور لکھیں گے آج جن کی قبریں زیر آسمان ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 12 اماموں کے نام کے 12 مینار بن جائیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مینار بن جائیں، مگر صرف رسول کی قبر پر، صرف رسول کی قبر پر، صرف رسول کی قبر پر۔ وہاں تو مانا نہیں کہ کتنی قبریں ہیں، ہم ہر قبر کے نہ ذمہ دار ہیں، نہ ہر قبر کے وارث ہیں، نہ ہر قبر کے ورثہ دار ہیں، ہر ایک جو جس قبر کا وارث ہو وہ اس قبر کی رکھوالی کرے، وہ اپنے بزرگوں کو بھلا دے یا یاد رکھ کے بنا دے یا مٹا دے، ان کے اوپر لعنت کروائے یا ان پر رحمت کروائے، یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ لیکن جنت البقیع کی تحریک ایک تحریک بنی ہے، اور اس تحریک نے ساری دنیا کے شیعوں کو اس بات پر متحد کیا ہے کہ ہم سعودی عرب کی حکومت کو کنڈم کرتے رہے ہیں، کرتے رہتی ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ادھر ایک بات میں اور کہوں گا کہ ایک بڑا منافق میڈیا ہمارے سامنے ہے، ایک منافق گروہ ہمارے سامنے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کی وجہ سے شیعہ جو ہیں سعودی عرب کے مخالف ہیں۔ ایران کی وجہ سے نہیں مخالف ہیں، ایمان کی وجہ سے مخالف ہیں، چونکہ سعودی عرب بے ایمان تھا اور ہے، اس لیے اس کے مخالف ہیں۔ جب ایران میں شاہی تھی تب بھی ہم سعودی عرب کو پلانت کر رہے تھے، جب سعودی عرب سے شاہ کے بہت اچھے تعلقات رہے ہو سکتا رہے ہو بھائی، میں نہیں جانتا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ شاہ ایران کے اس سے سیریا سے اس سے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن یہ کہ کوئی اختلاف بھی نہیں تھا، وہ شاہ ایران کا کوئی دین ایمان سے مذہب سے لینا دینا ہی نہیں تھا، اور سعودی عرب میں مذہبی اور شرعی حکومت تھی، لہٰذا وہاں تو رسول کی قبر کو بوسہ دینے والے کو کوڑے مارے جانے لگتے تھے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یوں نہ مانگو یوں مانگو، اللہ سے مانگو۔ بھائی اللہ سے مانگو نعرہ تو بہت عمدہ ہے، لیکن بغیر ذریعے کے اللہ دیتا نہیں ہے کچھ۔ حد یہ کہ موت بھی اللہ دیتا ہے تو ذریعے سے دیتا ہے، ملک الموت بیچ میں آ جاتی ہیں۔ حیات بھی اللہ دیتا ہے تو ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے، صلب پدر سے آدمی بطن مادر میں جاتا ہے، پھر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کے بعد آدمی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ ہوتا ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کسی مدرسے میں سر منڈا کے اس کو ڈال دیا جاتا ہے، وہاں سے وہ یہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، بس اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے۔ تو غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے تو اپنے اماں سے تم نے دودھ کیوں مانگا تھا، اپنے باپ سے روٹی کیوں مانگی تھی، کپڑے تم نے درزی سے کیوں لیے، تم اللہ سے کہتے اور اللہ نہ دیتا تو کفن لپیٹے گھوما کرتے کہ اللہ جو نہیں دے رہا ہے تو نہیں دے رہا ہے، ہم کفن پہن کے گھومیں گے۔ آج مسلمان کو ٹوپی اور لمبے کرتے اور اونچے پیجامے کے بجائے کفن سے پہچانا جاتا، اور پھر مسلمان تو کہتا ہے کہ موت و حیات اللہ کے اختیار میں، تم یہاں جب مرنا ہی ہے تو عید کے دن کفن پہن کے ٹہلو، لباس عید بھی ہو جائے گا، کفن بھی ہو جائے گا۔ یہ ان کی قبریں ہیں کہ جو نہ ہوتے تو رسالت ختم ہو جاتی، لیکن رسالت کا پیغام بھی ختم ہو گیا تھا، نبوت کا پیغام بھی ختم ہو گیا تھا، سیرت رسول ختم ہو گئی تھی۔ یاد کرو علی ابن ابی طالب کے وہ جملے جو انہوں نے کوفے کی مسجد کے ممبر سے کہے تھے کہ میں عمل کروں گا لیکن قرآن اور سنت رسول پر عمل کروں گا، سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا۔ اگر زندگی سیرت شیخین پر چلی گئی ہوتی تو جگہ جگہ حقوق غصب ہو رہے ہوتے، اور اپنا حق مانگنے والی خواتین کو کہ گھروں کے دروازے جلائے جاتے، ان کی پسلیاں توڑی جاتی، ان کے شکم میں بچے شہید ہو رہے ہوتے اور وہ خواتین شہید ہو رہی ہوتی، سجدے میں نمازی مارے جا رہے ہوتے، اور ہر جگہ ہر قدم پر ایک کربلا ہوتی اور دنیا یزیدستان بن گئی ہوتی۔ آج یزیدیت کے کرونا کو اگر لعنت کے وائرس نے نہ روکا ہوتا تو نہ جانے یزیدیت کا کرونا پوری امت مسلمہ کو کھا گیا ہوتا۔ بہت خوشی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، بہت مسرت ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ آج بحمداللہ ساری دنیا میں مسلمان ایک درندہ قوم سمجھی جا رہی ہے۔
اہل بیت سے دور جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا تمہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی ملک، کوئی ملت تمہیں اپنانے پر تیار نہیں ہے. تم عالمی مجرم کے طور پر دیکھے جا رہے ہو. مسلمانوں اب بھی جاگ جاؤ، اب بھی رسول کی سیرت پہ واپس جاؤ. ان سے محبت کرنا سیکھو جن سے رسول کو محبت تھی، ان سے نفرت کرنا سیکھو جن سے رسول کو نفرت تھی. اور رسول کی اولاد کی قبروں کی مسماری کا خواب دیکھنا چھوڑ دو. تم یزید نہیں ہو، تم حجاج بن یوسف نہیں ہو، تم محمد بن قاسم نہیں ہو. جب ان سے کچھ نہ ہو پایا تو تم کیا کر لو گے؟ آج کی اس جدید دنیا میں یادوں کو، یادگاروں کو مٹا دینا ناممکن ہے. بقی کے آرام کرنے والوں پر ہمارے آباء و اجداد کا، ہماری اولاد کا، ہماری آنے والی نسلوں کا سلام. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرتا رہے کہ ہم ہر سال انہدام بقی کے موقع کے اوپر اپنی آوازیں بلند کرتے رہیں، اور خدا سے دعا کریں کہ سعودی عرب کی ظالم و جابر حکومت کا مزاج کا ظلم و جبر عدل و انصاف میں تبدیل ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.